بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور انسان کے لیے اس کا اپنا جسم اس دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت انسان اسے اپنے لیے سمجھتا ہے۔ انسان کے لیے اپنے جسم میں جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے، ایک ایک عضو انسان کے لیے لاکھوں کروڑوں قیمت سے زیادہ انسان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کان عطا کیے۔ کان انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بڑا مبارک ہے وہ انسان جو اپنے ان کانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق استعمال کرے، اور بہت برا ہے وہ انسان جو اپنے کانوں کا غلط استعمال کرے۔ جس طرح انسان اپنے کانوں کو صحیح کاموں میں، صحیح باتوں میں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، وہیں پر انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان اپنے کان کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، اور انسان اپنے کان کا غلط استعمال کرے یہ انسان کے لیے کانوں کا گناہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں یقینی طور پر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ جتنے گناہ ہیں جو ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ہے، انسان ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو کان انسان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ اب اس نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں کو غلط چیزوں سے بچائے رکھے تاکہ انسان گناہ میں شامل نہ ہو۔ جب گناہ میں شامل ہو جائے گا تو خود بخود یہ گناہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دے گا۔ عام طور پر انسان سے اس کان کے ذریعے سے 3 بڑے گناہ بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے کانوں کو ان 3 گناہوں سے بچائے تو بالیقین باقی جو گناہ انسان کے کانوں سے متعلق ہیں خود بخود انسان کو ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا گناہ جو انسان اپنے کانوں سے کرتا ہے وہ ہے فضول باتیں سننا۔ آج کے زمانے میں جہاں کہیں پر انسان چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بالیقین کسی نہ کسی کی برائی، کوئی نہ کوئی فضول گفتگو شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بیہودہ اور بیکار باتوں میں لگ جاتا ہے، اور وہاں پر انسان کے کانوں کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان سب سے پہلی یہ کوشش کرے کہ انسان اپنے کانوں کو فضول باتوں سے بچائے۔ ہر فضول بات، ہر لغو بات، ہر بیکار بات، انسان ان تمام چیزوں سے اپنے کان کی حفاظت کرے۔ جس طرح انسان اچھی چیزوں کو سنتا ہے، ایمان کی باتیں سنتا ہے، نیکوں کی باتیں سنتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو انسان اپنے کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے، فضول باتیں سنتا ہے، تو یہ فضول باتیں، یہ بیہودہ باتیں انسان کے دل کے اندر ایمان کو تازہ نہیں کرتی، بلکہ ایمان کے لیے زوال کا باعث بن جاتی ہے، ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو فضول باتوں سے جتنا ہو سکے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں رکھی۔ انہی نعمتوں میں اگر انسان غور کرے تو ایک نعمت یہ بھی انسان کو نظر آتی ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے جتنی نعمتیں رکھیں
انہی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی میں نے رکھی ہے کہ جنت میں میرے جنتی بندوں کے لیے بیہودہ اور فضول باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ نے خود فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، کہ وہ جنت میں فضول باتیں سنے گا ہی نہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، میری جنت تو بڑی عالی شان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، جو میری بلند عالی شان جنت ہے وہاں پر انسان فضول باتوں کو نہیں سنے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو نعمت جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی بن جائیں تو ہم اس کی تیاری ابھی سے کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائے۔ فضول باتیں، بیکار باتیں، بیہودہ باتیں سننے سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو پہلا گناہ جو انسان کے کانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہے فضول باتیں سننا۔ نمبر 2 گناہوں میں جو کانوں سے متعلق ہیں فضول باتوں میں، وہ بھی ہے کسی کی برائی اور کسی کی غیبت سننا۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ، نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں کہا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کرنے والا کتنا بڑا گنہگار ہوگا اگر کوئی انسان اس کا ساتھ دے۔ ساتھ دینے سے مراد اس کی بیان کی ہوئی غیبتوں کو سنے، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ تو 2 چیزیں، نمبر 1 انسان اپنے کانوں میں فضول باتیں بالکل آنے نہ دے، اور نمبر 2 غیبت سے بھی اپنے کانوں کو بچائے رکھے۔ غیبت ایک ایسی بری بیماری ہے جس کے ذریعے سے بندہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بندے نے کسی کے سامنے کسی کی غیبت کی، بری بات کی، بری باتیں اس کے سامنے کہہ دی، بیان کر دی، تو بالیقین انسان کے سامنے جس کے متعلق بری باتیں، غیبتیں بیان کی گئیں، وہ انسان بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو فضول باتوں سے بھی بچائے رکھے اور غیبتیں بھی کسی کی نہ سنے۔ اور اسی طرح آج کے اس زمانے میں ایک بہت بڑا گناہ جو کانوں سے متعلق ہے، جس کے اندر عوام تو عوام، خواص بھی پھنستے جا رہے ہیں، وہ ہے میوزک، گانا سننا، موسیقی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر گانا سنے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوا۔ اور آج اس زمانے کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے بیانات، اسلامک ویڈیوز کے نام سے کچھ ویڈیوز ہوا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو کچھ اسلامی سبق ملتا ہے، لیکن اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی میوزک چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میوزک کا اثر بھی انسان کے دل پر اثر کرتا ہے اور انسان اپنے عبادت میں حلاوت کو کھو بیٹھتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے یہاں تک منع کیا، ہم نے اپنے بزرگوں کو یہاں تک دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر میوزک لگی ہوئی ہو، چاہے وہ ویڈیو اسلامی ویڈیو کیوں نہ ہو، بزرگوں نے اس ویڈیو کو بھی دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے۔ تو کانوں سے ایک گناہ جو بہت زیادہ عام ہے وہ ہے گانے سننا۔ مشکات کی حدیث ہے کہ گانا سننے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان اپنے دل کے اندر نفاق پیدا کرے، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظروں سے گرا دیتی ہے۔ تو یہ نفاق جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ نفاق پیدا ہونا ذریعہ بنتا ہے گانا۔ تو گانے سے انسان اپنے آپ کو بہت دور رکھے۔ گانا سننا بالکل حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بتلایا، احادیث موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے بتلایا، فتاوی کی کتابوں میں موجود ہے کہ گانا سننا حرام ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی سلطنتیں آئیں اور جتنی بھی سلطنتوں کو زوال آیا، یعنی جتنی بھی سلطنتیں اس دنیا کے اندر ختم ہوئیں اور زوال کا باعث بنی،
وہ بزرگ فرماتے ہیں وجہ یہ بنی کہ ان بادشاہوں نے اپنی سلطنت کے اندر گانے کو، ناچ گانے کو اپنے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ جیسے ہی جس سلطنت کے اندر گانا عام ہوا، ناچ گانے عام ہوئے، وہیں پر ان کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی سلطنتیں آئیں اور جو خراب ہوئیں، ختم ہوئیں، ذریعہ اس کے اندر گانا ہی بنا۔ گانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بچتے تھے۔ گانا تو بہت دور کی بات، میوزک تو ایک جز ہے گانے کا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کتنا بچایا، بزرگوں نے اپنے آپ کو کتنا بچایا، صحابہ نے کتنا بچایا۔ نافع فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی۔ ہماری زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ میوزک کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں کے اندر انگلی کو ڈالا تاکہ وہ آواز ان کے کانوں میں نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے نافع بتاؤ اب بھی آواز آ رہی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا، پھر کہنے لگے میں بھی ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی، میوزک کی آواز آئی، تو نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے کانوں کے اندر انگلی کو ڈال دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گانے تو بہت دور کی بات، ہمارے بڑوں نے، ہمارے محبوب تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو میوزک سے بھی بچایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گانے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، کسی دن لائٹ چلی جائے اور فین بند ہو جائے، آدمی گرماہٹ کو برداشت نہیں کرتا، دروازے کھول دیتا ہے، کھڑکیاں کھول دیتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہوا آنا شروع ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے کانوں میں گرم گرم پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے وہ آدمی کیا برداشت کر پائے گا؟ تو میرے دوستو، ہم پکا ارادہ کریں کہ اپنے کانوں سے متعلق جتنے گناہ ہیں، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ان چیزوں سے بچائیں گے، اور کانوں سے متعلق جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں سے بچاتے ہوئے خاص طور پر فضول باتوں سے بچائیں گے، بیہودہ باتوں سے بچائیں گے، کسی کی برائی نہیں سنیں گے، کسی کی غیبت نہیں سنیں گے اور گانے بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکمل طور پر گناہوں سے بچائے رکھے، تا موت گناہوں سے، فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے اور نیکیوں کا شوق بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر، اولیاء کاملین میں شامل فرما کر مقام صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔